ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب رواہ احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کے لیے ہر پریشانی سے نجات کا راستہ اور ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا، اور ایسے ذریعے سے رزق دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، استغفار کرنے سے انسان کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ گناہ جن کو انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ عز و جل کے ہاں ان گناہوں کا پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ استغفار عبادات میں خشوع و خضوع کا اہم ذریعہ ہے۔ اس سے انسان کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور انسان اپنی خطاؤں کا احساس کرتے ہوئے توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ استغفار در حقیقت اطاعت میں کوتاہی کا اعتراف ہے۔ جب انسان اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتا ہے تو پھر اس کے ازالے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے۔ اس طرح وہ عبادات اور طاعات کے ذریعے اللہ کی قربت کے حصول میں لگ جاتا ہے۔ استغفار دل کی سلامتی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر انسان اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ پر توبہ اور استغفار کرے تو اس کے دل کو دھو کر چمکا دیا جاتا ہے۔ استغفار کی پابندی کرنے والے کو اللہ عز و جل ہر تنگی سے، ہر مشکل سے نجات دے گا اور ہر غم سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے رزق اور روزی کے دروازے کشادہ کر دیے جائیں گے، اور اللہ عز و جل اپنی جناب سے ان ذرائع سے رزق پہنچائے گا جو اس کے خواب و خیال تک میں نہ ہوں گے۔ اور پھر ایک بڑی بات کہ استغفار کرنے والے کی دعا کو بھی قبولیت کا درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ ایک بار امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سفر میں تھے۔ ایک قصبے میں رات ہو گئی۔ نماز عشاء کے بعد مسجد ہی میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ ان کی عاجزی و انکساری نے یہ گوارا نہ کیا کہ لوگوں کو اپنا تعارف کروا کر آؤ بھگت کروائی جائے۔ مسجد کے خادم نے امام کو نہ پہچانا اور ان کو مسجد سے باہر نکل جانے کو کہا۔ امام نے سوچا کہ چلو مسجد کے دروازے پر سو جاتا ہوں، لیکن خادم نے وہاں سے بھی کھینچ کر نکال دیا۔ یہ تمام منظر ایک نان بائی نے دیکھ لیا جو مسجد کے قرب و جوار میں تھا۔ اس نان بائی نے امام کو اپنے گھر رات ٹھہرنے کی پیشکش کر دی، حالانکہ وہ امام کو جانتا تک نہیں تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ نان بائی کام کے دوران کثرت کے ساتھ استغفار کر رہا ہے۔ امام حنبل رحمہ اللہ نے دریافت کیا کہ کیا تمہیں اس قدر استغفار کرنے کا پھل ملا ہے؟ نان بائی نے جواب دیا کہ میں نے جو کچھ بھی مانگا اس مالک الملک نے مجھے عطا کیا، حال البتہ ایک میری دعا ایسی ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے؟ تو نان بھائی بولا کہ کچھ دنوں سے میرے دل میں یہ خواہش مچل رہی ہے کہ مجھے امام احمد بن حنبل سے ملنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ جب امام نے یہ سنا تو فرمانے لگے کہ میں ہی احمد بن حنبل ہوں، اللہ نے نہ صرف تمہاری دعا سنی بلکہ مجھے کھینچ کر تمہارے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ رفقائے کرامی، اللہ عز و جل ماہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کو ہماری بخشش کا سامان کر دے، ہمارے سیئات کو ہم سے دور فرما دے، ہمارے حسنات میں افزونی فرمائے، ہم جب اس سے ملے وہ ہم سے راضی ہو۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد